آج کا ٹاپک ہے خداوند برے وقتوں میں تسلی دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں سے میں پڑھوں گی زبور 91 اس کی 11ویں آیت۔ اس میں لکھا ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں حفاظت کریں۔ آمین۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا ہی گزر رہی ہے۔ ہر طرف کتنے ہی ممالک میں جنگ کا سما ہے، اور کتنے ہی ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے۔ ہم سب دیکھا جائے جسمانی طور پر تو بہت خطرے میں ہیں۔ جنگ اگر ہوتی ہے تو بہت برے حالات اپنے پیچھے چھوڑتی ہے۔ تو بھی جو کچھ آج اس زمین میں ہو رہا ہے، خدا نے پہلے سے ہی اس کا ذکر اپنے کلام میں کر دیا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ لکھوانے والا ہمارا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے شروع ہی سے بائبل مقدس میں جیسے دانیل اور مکاشوہ میں لکھوا دیا ہے کہ آخری دنوں کی باتیں اور رویا جو ہے وہ کس طرح اس کی نشانیاں ہوں گی، قوم پر قوم سنتلت کرے گی اور کیسے چڑھائی کرے گی، اور ساری نبوتیں ہم جانتے ہیں خداوند کے کلام کی پوری ہو چکی ہیں، اور اب آخری زمانے کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے اس کا ایک نقطہ بھی پورا ہوا بغیر نہیں چلے گا۔ کلام کی جو نبوتیں ہیں ہم ان کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا خدا کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرما دیا تھا پہلے سے ہی کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہے، ہم جس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، وہ جنگوں میں اور ایسے خطرات حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اور مکاشوہ 3:10 آیت میں بھی خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ خدا ہماری حفاظت کرتا ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں، وہ انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ جو آج کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ خداوند فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہماری بابت، میری بابت، آپ سب کی بابت، آپ کے خاندان کی بابت۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے کہ فرشتگان ہماری کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ ہاللیلویا۔ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ ایک فرشتے نہیں، ایک رات میں 1,85,000 فوج کو مار ڈالا تھا۔ فرشتے بے شک آسمان پر ہر وقت حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ خداوند کے کلام کو سن کر وہ عمل بھی کرتے ہیں اور وہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں۔ برے حالات جو ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ان برے وقتوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے، اور اس کے فرشتگان کلام نے بتا دیا ہے کہ وہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، جیسا کہ زبور 103 اس کی 20ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو، تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ مبارک ہیں، زوراور ہیں، اور وہ کلام کو، خدا کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتے، جیسے ہم کلام میں دیکھتے ہیں نینوا شہر کو، شہر سدوم کو جس میں لوط رہتے تھے، کس طرح اس کو تباہ و برباد کرتے سمے خداوند نے اپنے فرشتہ کو بھیجا تھا، جیسے خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بابت حکم دیتا ہے فرشتوں کو۔ اور خداوند نے اپنے بندہ لوط کو اور اس کی بیٹیوں کو اپنی فرشتے کو بھیج کر اسے حکم دیا، اور فرشتوں نے اس کے کلام کی آواز کو سن کر جلدی کی، لکھا ہے کلام میں جلدی کی، اور انہوں نے ان کو بچا لیا۔
سو خدا کا فرشتہ جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہماری خدمت گزاری کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے عبرانیوں 1:14 میں لکھا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ ہاللویا! ہم جو نجات پا چکے ہیں، نجات ہمارے پاس میراث ہے۔ ہاللویا! یہ نجات ہمیں مفت ملی ہے، لیکن یہ ہماری میراث ہے، ہماری دولت ہے، سونے چاندی ساری چیزوں سے قیمتی نجات جو خدا نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں دی ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہماری جو نجات یافتہ لوگ ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے یہ جو روحیں ہیں، فرشتے جیسے روحیں ہیں، ان کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ہماری حفاظت کریں۔ اور خدا جنگوں میں بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے مجھے بہت خوبصورت ایک کہانی ہے، یاد ہے، جیسے دوسرا سلاطین اس کا 6 باب میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت سٹوری ہے، اور کیسے خداوند اپنے بندہ الیشا کو فرشتوں کے ذریعے بچاتا ہے۔ اس پوری سٹوری کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ارام کا بادشاہ تھا وہ اسرائیل کے بادشاہ سے لڑنا چاہتا تھا، اور جب وہ لڑنا چاہتا تھا، خداوند الیشا سے کیونکہ باتیں کرتا تھا، خداوند نے الیشا کی روحانی آنکھیں کھولی ہوئی تھی، اور جو کچھ بھی اس کے ملک میں ہونے والا ہوتا تھا الیشا کو خداوند پہلے ہی بتا دیتا تھا۔ اور الیشا جو ہے وہ اپنے اسرائیل کے بادشاہ کو ساری باتیں بتا دیتا تھا کہ تم نے اس جگہ سے نہیں جانا، وہاں وہ لوگ حملہ کریں گے۔ تو یہ جو ارام کا بادشاہ ہے وہ اب اس نے اپنے سارے خادموں کو بلا لیا اور اس سے کہا کہ یہ تم کون ہے جو میری باتیں، راز کی باتیں جو ہیں وہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے؟ تو ان میں سے، ان کے خادموں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نہیں بتاتے، بلکہ جو بھی تنہائی میں تو باتیں کہتا ہے خدا اپنے بندہ الیشا کو بتاتا ہے، اور الیشا جو ہے وہ اسرائیل کے بادشاہ کو ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ تو بادشاہ کو، جو ارام کا بادشاہ، اس نے کہا پھر اسی کو پکڑ لو، الیشا کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور انہوں نے اپنی فوج کو بھیج دیا تاکہ وہ الیشا کو پکڑ کر لے آئے۔ انہوں نے اپنی بہت ساری فوج کو بھیج دیا، اور الیشا جس شہر میں رہتا تھا اور اس کا جو ایک خادم تھا، جو کلام کہتا ہے، سٹوری بتاتی کہ جب وہ صبح اٹھا تو وہ ڈر گیا، جیسے ہم بھی سم ٹائم ڈر جاتے ہیں۔ فرشتے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی لہریں دیکھ کر، طوفان دیکھ کر ڈر جاتے تھے، ہم بھی جنگوں کا سن کر ڈر جاتے ہیں، لیکن ایسے ہی الیشا کا خادم جو ہے وہ ڈر گیا، کیونکہ چاروں طرف جو ہے فوج تھی، اور وہ آ کر کیا کہتا ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ وہ ڈر گیا اور اس نے زور سے ہائے بولا۔ تو الیشا نے جواب دیا کہ خوف نہ کر، کیونکہ الیشا کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور اس کا بہت ایمان تھا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی طاقت ہے۔ ایمان رکھنے والے خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ ایمان بہت خوبصورت عمل ہے۔ سو الیشا کے پاس ایمان تھا، اور الیشا نے کہا کہ خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ الیشا تو دیکھ رہا تھا خدا کے فرشتوں کو، خدا کی فوج کو، خادم اس کا نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر الیشا نے دعا کی کہ خداوند میرے خادم کی آنکھیں کھول دے، اور جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے پھر اپنے چاروں طرف آتشی گھوڑوں اور رتھوں کو دیکھا جو کہ ارام کے فوج سے زیادہ تھے۔ تو یہ خدا کے فرشتے تھے۔ خداوند نے اپنے وعدے کے مطابق، جیسے 91 زبور میں خداوند نے وعدہ کیا ہے، خداوند نے الیشا کے لیے اپنے فرشتوں کو، اپنے لشکروں کو بھیج دیا، اور خداوند نے ان کو بچا لیا۔ اور پھر الیشا نے دعا کی، خداوند تو یہ جو ارام کی فوج ہے ان کی آنکھوں کو بند کر دے۔ خداوند کتنا خوبصورت ہے، پیارا باپ ہے ہمارا۔ جب ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، اس کی رفاقت اور شراکت میں بیٹھتے ہیں، پھر ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ ہم خداوند سے مانگتے ہیں، اور ہمارے پاس تو بہت بڑا اور فضل ہے۔ الیشا کے پاس یسوع نام نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس تو یسوع پیارا، میٹھا، فتح مند نام ہے،
اور خداوند کا کلام کہتا ہے ہم جو یسوع کے نام سے مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے. سو خداوند کے بندہ الیشا نے دعا کی خداوند تو ان کی فوج کی آنکھوں کو بند کر دے, اور خداوند نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا, اور پھر فوج نے ان کو پکڑ لیا, اور پھر وہ ان کو سامریا میں لے گئے. خیر انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ان کو کھانا اور پانی بھی دیا. سو خداوند جو ہے وہ اپنے وعدوں میں بہت ہی سچا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں دانیل کے زمانے میں بھی, سو دانیل کے زمانے میں بھی جب حالانکہ دانیل جو تھا وہ اسیر تھا, غلام تھا, اور لیکن وہ دعا کرنے والا تھا. دعا کرنے والے دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں, وہ چاہے کتنے بھی برے حالات میں سے گزرے, خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ان کی بابت حکم دیتا ہے اور وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. دانیل اسیر تھا, غلام تھا, لیکن کیونکہ وہ دعا کرنے والا, خدا کے کلام کو اپنی دل میں رکھنے والا, اس پر غور کرنے والا تھا, خدا نے اسے سرفرازی دی, اسے وزیر بنایا, اور بہت سارے دشمن ہو گئے. سو خدا ہمیں ہمارے دشمنوں سے بھی بچاتا ہے. اور دانیل کو کس طرح خدا نے بچایا؟ جب مخالفوں نے اس کے لیے منصوبہ بنایا, اسے بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا, اور جب اسے ڈال دیا گیا تو بادشاہ اس کے پاس آیا. بادشاہ نے پوچھا کہ دانیل جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے کیا وہ تجھے بچانے پر قادر ہوا؟ تو دانیل نے جواب دیا, دانیل 6 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے, اس نے کہا میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے, اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا. آمین, ہاللویا. خداوند نے اپنے وعدے کے مطابق دانیل کو اتنی جلدی, خداوند اتنی ہم پر اتنی نظر لگائے رہتا ہے, جو دعا کرتے ہیں, جو وفادار ہوتے ہیں, خدا کی نظریں کبھی ان سے نہیں ہٹتی. انہوں نے شیروں کے آگے ڈالا, خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے, جبکہ دوسرے لوگوں کو ڈال دیا گیا تو کلام کہتے ہیں ان کو تو وہ زمین پر بھی نہیں گرے تھے, تو شیروں نے ان کو دبوچ لیا تھا اور ان کی ہڈیوں تک نوچ چبا ڈالی تھی. سو خداوند اپنے فرشتے کو بھیج کر دانیل کو خداوند نے بچایا, اور خداوند کے نام کو جلال ملا. دانیل کے بادشاہ نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ میرے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور سجدہ کریں, اس کی عبادت کریں, کیونکہ وہی زندہ خدا ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا. اس کی جو سلطنت ہے اسے کوئی زوال نہیں, وہی چھڑاتا, وہی بچاتا, اور آسمان اور زمین میں وہی عجائب اور نشان دکھاتا ہے. اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے. ہاللویا. جو خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں رہتے ہیں, ان کی گواہیوں کے سبب سے غیر قوم کے لوگ بھی خدا کو جلال دیتے ہیں. خداوند جو وعدہ کرتا ہے خداوند ان کو پورا کرتا ہے. ہم پطرس کو بھی دیکھتے ہیں, جب اسے پکڑ لیا گیا, قید میں ڈال دیا گیا, اگلے دن اسے مار ڈال دینا تھا ان کا بادشاہ, ان کا جو بھی حکمران تھا, اس نے آرڈر کر دیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے. لیکن خداوند کا کلام بتا رہا ہے پیچھے کلیسیا دعا کر رہی تھی, دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. کلام کہتا ہے کلیسیا دعا کر رہی تھی, خداوند نے اپنا فرشتہ بھیجا, اپنے وعدے کے مطابق خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا, اور پیروں کے والوں کی آنکھیں بند ہو گئیں, گیٹ خود بخود کھل گئے. خداوند نے پطرس کو بچایا اپنے فرشتے کے ذریعے, فرشتہ نے اسے جگایا اور گیٹ اپنے آپ کھلتے گئے, اور اس نے اسے باہر تک کھڑا کر دیا. سو خداوند نے کس طرح اپنے فرشتے کے ذریعے پطرس کو بھی بچایا, دانیل کو بھی بچایا, الیشا کو بھی بچایا. خدا ہمارے ساتھ بھی ہے, حالات کیسے بھی ہوں. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم وفادار رہیں. ہم اگر وفادار رہیں گے تو خداوند نے جیسے وعدہ کیا ہے, خداوند جو ہے وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند نے وعدہ کیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ جب تم میرے کلام پر عمل کرتے ہو, میرے صبر کے کلام پر عمل کرتے ہو, تو میں آزمائش کے وقت تمہاری کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. سو حالات کتنے بھی برے ہوں, جنگوں کا سما ہو, خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہو, ہم بے دین نہ ہو,
बल्कि हम दुआ करने वाले हों। दुआ करने वालों को खुदावंद अपने फरिश्तों के जरिए बचा लेता है। बेशक जंगों के हालात हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा कामिल ईमान है कि हमारा खुदावंद हमें बचाने की कुदरत रखता है। हालात बुरे हो जाएंगे, बेशक बुरे हो जाएंगे, खुदा का कलाम कहता है कि हालात बुरे हो जाएंगे, लेकिन हमारे खुदावंद ने वादा किया वो आसमान से उतर आएगा अपने फरिश्तों के साथ और हमें वो उड़ा करके बादलों पर ले जाएगा, और जहां यीशु है वहां हम जाकर रहेंगे। नीले आसमान के पार हम जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहां और देखेगा सारा जहां। हालेलुया। खुदा हमें खुद बचाने के लिए आ जाएगा अपने फरिश्तों के साथ। सो जैसे भी मौजूदा हालात है या इससे भी खराब हो जाए, कभी एक मसीही को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया से उस दुनिया में जाने वाले हैं। खुदावंद हम सबको ईमान में बनाए रखे, हम सबको वफादार रहने का फजल बख्शे, हम सबको खुदावंद अपनी रफाकत और शराकत में रहने का फजल बख्शे, और हम हमेशा हमेशा हर वक्त बुरे दिनों में, अच्छे दिनों में, मुश्किलात में, बीमारी में, कमजोरी में, तूफान में हम खुदावंद के साथ वफादार रहें, उसके शुक्रगुजार रहें और उस पर हमारी आंखें लगी रहें। कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु को हम तकते रहें और हम कामयाब होंगे, फतेहमंद होंगे, क्योंकि हमारा यीशु फातिह है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।